صدقہ۔ آخر صدقہ ہے کیا؟ اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادتوں میں سے ایک عبادت صدقہ بھی ہے، اور صدقے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جہاں آپ کی دعائیں بھی آپ کے کام نہیں آتی، وہاں صدقہ آپ کے کام آتا ہے۔ صدقہ آپ کے اور اللہ کے تعلق کے درمیان کھڑی ساری دیواروں کو گرا دیتا ہے، کیونکہ صدقہ آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشی اور محبت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ صدقہ پیسوں کی صورت میں ہی کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا فرض ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے پھر سوال کیا کہ اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، یہی اس کا صدقہ ہے۔ صدقہ انسان کو کبھی بھی خالی نہیں رہنے دیتا، نیکیوں کے حوالے سے بھی اور مال کے حوالے سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی صدقہ دینا اس کھجور کی طرح ہوتا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں کسی کو دیتے ہیں، اور پھر اللہ اس ایک کھجور کو آپ کے لیے درخت بنا دیتا ہے، جس پر اس ایک کھجور جیسی لاکھوں کھجوریں ہوتی ہیں، اور آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہوتی ہے۔ صدقے کا سلسلہ کبھی بھی کم نہیں ملتا، یا تو دگنا ملتا ہے یا تگنا۔ صدقہ آپ کو اللہ سے قریب تر کر دیتا ہے۔ صدقے کی مختلف صورتیں بتائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، تو لوگوں نے دیکھے کتنے سوال کیے کہ جس کے پاس ہی کچھ بھی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرے، جو نفع ہوتا ہے اس سے خود بھی فائدہ لے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ پھر کہا گیا کہ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ پھر کہا گیا اگر اس کی سکت بھی نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ کیا کہا گیا کہ بری باتوں سے باز رہنا ہے اور نیک بات پر عمل کرنا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کسی کو صدقہ دینے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، اگر ہمارے پاس کوئی اچھی بات ہے، ہمارے پاس کوئی اچھا ہنر ہے، تو ہم جو ہے لوگوں کو سکھا کر، ضرورت مندوں کو سکھا کر، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے کہ اگر اپنا ہنر، اپنی کوئی اچھی بات جو ہے ہم دوسروں میں ڈیولپ کر دیں، تو کیا ہوگا، تک قیامت تک جو ضرورت مند ہوں گے وہ تک قیامت تک جو ہے وہ آپ کا انعام لیں گے، فلاں بندے نے جو ہے مجھے فلاں بات بتائی اور فلاں جو ہے ہنر سکھایا، تو اسی کے بدولت جو ہے میں یہاں پہ ہوں۔ وہ جیسے جیسے دوسرے لوگوں تک جو ہے یہ چیز پہنچاتا رہے گا، ویسے ویسے جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے گا، اور صدقہ جاریہ جو ہے یہ تا قیامت تک جو ہے وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جتنے بھی لوگ کریں گے، چاہے وہ 50 ہے، 100 ہے، یا ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں، جن جن تک آپ کو ہنر جائے گا، آپ کی بات جائے گی، اور جو اس بات پر عمل کرے گا، عمل کس نے کیا، دوسروں نے کیا، اور سارا ثواب جو ہے ساتھ ساتھ آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس کی ابتدا آپ نے کی تھی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہے،
یا جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کے بھی نہیں کسی کو دینے کے لیے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر جو ہے ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو ہم جو ہے دوسرے ضرورت مندوں میں جو ہے یہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، جو جن کے پاس جو مال و دولت ہوتی ہے نا، اور ان میں سے میں کہتی ہوں کہ اگر 100% میں 10% ایسے ہوتے ہوں گے جو ہماری جو ہے خوبیوں کو سہراتے ہیں، ہمارے اندر خوبیاں دیکھتے ہیں، تو جب ہم ان میں جو ہے وہ چیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ان میں جو ہے نا بڑا گھمنڈ تکبر ہوتا ہے کہ جی ہم یہ چیز کیوں اپنائیں۔ جو ضرورت مند ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے موقع ڈھونڈتے ہیں، تو جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ضرورت مندوں تک یہ ہنر پہنچانے چاہیے، اچھی باتیں پہنچانی چاہیے۔ امیروں کی نسبت جو ہے نا، جو نارمل طبقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ چیز زیادہ اپناتے ہیں، اور یہ ایسے اپناتے نہیں، آگے بھی جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے اپنے آس پاس دیکھیں کون کون سے ضرورت مند ہے۔ ابھی ڈائریکٹ میں ہم نے یہ جا کے کہہ دینا کہ جی میرے اندر یہ خوبی ہے، تو تم نے جو ہے نا اپنے اندر اس خوبی کو ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ نے جو ہے نا اپنی باتوں سے لوگوں کو جو ہے وہ امپریس کرنا ہے، اپنی باتوں کے اندر جو ہے وہ اپنی خوبی کو بیان کرنا ہے۔ جب لوگ آپ کی محفل میں بیٹھیں گے، آپ کی جو ہے وہ باتوں کو سنیں گے، تو انہیں جو نا آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، تو آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، بلکہ وہ آپ کے اندر یہ خوبی خود ہی تلاش کر کے نا وہ اپنے اندر بھی جو ہے نا اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سوچ کو، اپنے لہجے کو، اپنے بولنے کے انداز کو جو ہے نا آپ نے اس کیٹیگری کا رکھنا ہے کہ لوگ خواہش کریں اپنے اندر جو ہے نا یہ خوبیاں لانے کے لیے، نہ کہ وہاں پر آپ کو بتانے کی ضرورت پڑے۔ بتانے کی تو آپ کو ضرورت پڑنی ہی نہیں چاہیے، جب لوگ آپ کے اندر خود ہی دیکھیں گے آٹومیٹیکلی جو اپنے اندر یہ چیزیں لائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی کیا ہے آپ کے لیے، یہ ایک طرح سے صدقہ ہے، اور صدقہ جو ہے اگر آپ کی کل کو یعنی کہ اس دنیا سے ہم چلے بھی جاتے ہیں نا، تو ہم نے جو اچھی باتیں پہنچائی ہوں گی تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، اور آخرت تک، قیامت تک جو ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔